I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance. خطے میں امن کے لیے بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وسائل مختص کرنا ہوں گے۔ سیکا رکن ممالک پاکستان میں تجارت، سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا آستانہ میں سربراہ اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانوں کی قربانی دی، معیشت کو 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ پاکستان دہشت گردی کو شکست دینے کے حوالے سے دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ 4 دہائیوں سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں۔ خوشحال اور مستحکم افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور عالمی برادری کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion. Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, Pakistan needs immediate help. موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا اپنے وسائل سے ازالہ ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کی اپیل اور دوست ملکوں کی مدد پر مشکور ہیں۔ ہمارا پختہ عزم ہے کہ عوام کے تعاون سے جلد اس چیلنج پر قابو پائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ Independent of Palestine is an article of faith with us. Like Kashmir. من الكلبي يا أخي الكريم. يا رئيس من الكلبي. فلسطین ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے، کبھی بھول نہیں سکتے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطین کے صدر محمود عباس سے آستانہ میں گفتگو، دونوں رہنما گرم جوشی سے بغلگیر ہوئے۔ مسئلہ فلسطین کے حل تک پاکستان آواز بلند کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان ہمارا گھر ہے اور پاکستانی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، صدر محمود عباس۔ آستانہ میں سیکا کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، قازقستان کے صدر قاسم جمارت، ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو سے بات چیت۔ توانائی سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خزانہ کے مشیر ڈیوڈ لپٹن اور IMF کی نائب مینیجنگ ڈائریکٹر سے الگ الگ ملاقاتیں، دو طرفہ اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان اور سابق فاٹا کے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے وزیراعظم کا اہم اقدام۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طالب علم مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اقدام کا مقصد قومی اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی فضا کا فروغ ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی، یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی، گھی اور کوکنگ آئل 31 روپے تک سستا، دالوں کی قیمتوں میں 15 روپے سے 30 روپے فی کلو تک کمی۔ جنوبی ٹرانسمیشن سسٹم میں خرابی کے باعث ٹرپ کرنے والے پاور پلانٹس کی بحالی کا سلسلہ جاری۔ بریک ڈاؤن سے 8000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ 5000 میگا واٹ سے زائد کو سسٹم میں واپس لے آئے ہیں۔ انکوائری ٹیم نے کام شروع کر دیا ہے۔ 4 دن کے اندر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر۔ صحت مند طرز زندگی اپنانے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ٹیلی میڈیسن اپنانے سے ملک کے پسماندہ علاقوں میں صحت کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی، صدر ڈاکٹر عارف علوی۔
इमरान दौर में झूठ और इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून ने साबका दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। अवाम खिदमत करने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी और राना तनवीर हुसैन का अवामी इज्तिमा से खिताब। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का चारसद्दा में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की असलियत कौम के सामने आ गई। साबका हुकूमत ने माशी तौर पर मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। रोमानिया में पाक बहरिया के लिए 2 जदीद तरीन ऑफशोर पेट्रोल जंगी जहाजों की तामीर का आगाज। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की तकरीब में शिरकत। बहरी जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। समंदरी हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शोहदा ने तहरीक आज़ादी को अपने खून से परवान चढ़ाया। भारत अपने तमाम जालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों की आवाज खामोश नहीं कर सकता। हुर्रियत क़यादत। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। इंटरपोल का खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने से इनकार। गुरु बदरौत सिंह के दहशतगर्दी में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। इंटरपोल। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करते हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि खित्ते के अमन के लिए भारत के साथ बामकसद बातचीत को तैयार हैं। जरूरी है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल में मस्बत पेशरफ्त करे। वज़ीर आज़म ने एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात पर सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि सीका के रुकन ममालिक पाकिस्तान में तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाए। तफसील आगा मसूद खालिद से जानिए उनकी इस रिपोर्ट में। छठे सीका सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है और बामकसद मुज़ाकरात की तवक्को रखता है। भारत पर मुनहसिर है कि वो बामानी मुज़ाकरात से एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region, and to itself. And yet, we are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity, and progress in the region. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत जमहूरी मुल्क होने का दावा करने के बावजूद मकबूजा जम्मू कश्मीर में फौजी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने मकबूजा वादी में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबा रखा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तवक्को रखते हैं कि भारत कश्मीरियों को उनकी उमंगों के मुताबिक उनका पैदाइशी हक दे। For 7 decades, India has defied the will of United Nations as reflected through the 2 UN resolutions on Kashmir. For 7 decades, India has trampled the will of the people of Jammu and Kashmir by denying them the right of self-determination. And for 7 decades, India has used repression to silence the voice of Kashmiris demanding their inalienable rights. I would therefore urge all of you to look behind the gloss of Indian democracy and recognize the brutal nature of its policies in occupied Kashmir. In this terrorized valley of Kashmir, India brandishes democracy not through the ballot but through its bullet. Here,
Indian democracy is known less for its rights and freedoms and more for its repression and brutality. افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن پورے خطے کے مفاد میں ہے. عالمی برادری کو افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. Pakistan has borne the most serious consequences of the conflict in Afghanistan. We have suffered over 80,000 casualties and economic losses of over $150 billion in the fight against terrorism. And finally, by the grace of God, we were able to beat terrorism of all shades and color. We call upon the world to support the people of Afghanistan in their quest for sustainable peace, stability and development. وزیر اعظم نے ایشیا بالخصوص مشرق وسطی میں تنازعات کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل ضروری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سیکا کے ارکان خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. باہمی تعاون کے فروغ سے سیکا کے رکن ملک تعلقات کو مزید وسعت دے سکتے ہیں. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ موسمیاتی تغیر کے باعث پاکستان کو اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے. قوم اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس چیلنج پر جلد قابو پانے کی. ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات پر سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ماحولیاتی مسائل کا سبب بننے والے ملک متاثرہ ملکوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. مزید تفصیل بتائیں گے اسد یار خان. سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو سیلاب کی شکل میں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد سیلاب متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر نو ایک بڑا چیلنج ہے. Pakistan is living through a colossal climate-induced calamity. The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion. Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. Pakistan needs immediate help. Our 33 million climate refugees need to be rehabilitated. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے دورہ پاکستان اور دوست ملکوں کی طرف سے سیلاب متاثرین کی مدد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح متاثرین کی بحالی ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے $816 ملین کی فریش اپیل پر مشکور ہیں. I have embraced people, children, and of course those marooned in the water who have lost everything, perhaps even their dreams. And I have marshaled all the resources at my disposal for rescue, relief, and rehabilitation. But I am grappling with the sinking feeling that we just do not have enough at hand. We are very thankful to the UN for the fresh flash appeal of $816 million for Pakistan earlier this month. پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ خطے کے ملک چین پاکستان اقتصادی راہداری سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of the Belt and Road Initiative, has transformed the economic and connectivity landscape of the region. We invite our friends to take advantage of the opportunities for trade, business, and investment in Pakistan. آستانہ میں سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے غیر رسمی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ویتنام کی نائب صدر ڈونگ تھی نکوک سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. 1992 میں قائم ہونے والی سیکا کی تنظیم ایشیا بھر کے 27 رکن ملکوں پر مشتمل ہے. پاکستان تنظیم کے بانی ارکان میں سے ہے. اس تنظیم کا مقصد براعظم ایشیا کے ملکوں میں امن و سلامتی، سماجی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں سیکا کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وسط ایشیائی رہنماؤں اور فلسطین کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں اور اس موقع پر توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں محمد نوید اظہر.
आस्ताना में रवाबत और एतमाद साजी पर होने वाली सीका के सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर अमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताउन के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर आज़म ने ताजिक सदर को मुल्क में तबाहकुन सैलाब के बाद हुकूमती इक़दामात और बहाली के कामों से मुतल्लिक आगाह किया। उन्होंने माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाली कुदरती आफत के बढ़ते हुए खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया। सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में ताजिकिस्तान की जानिब से मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह राब्तों, बैनुल पार्लिमानी रवाबत और तकनीकी सतह के इजलासों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त के दरमियान मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, राब्ते और तवानाई समेत दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और मुतफ़िका अमूर पर पेशरफ्त को तेज करने के लिए तकनीकी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने रवां साल सितंबर में समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर काज़क सदर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कसीर जहती ताउन के फ़रोग का अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, मुआसलात और तामीरात के शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन काज़ाकिस्तान के सरमायाकारों के लिए खुले हैं। उन्होंने काज़ाकिस्तान को अपनी तिजारत को वुसअत देने के लिए ग्वादर और कराची की बंदरगाहों से फ़ायदा उठाने की दावत भी दी। आस्ताना में होने वाली सीका के छठे सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मिले। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान भी मुलाकात हुई। सदर महमूद अब्बास और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी सदर से कहा कि वो सैलाब के दौरान उनकी मदद के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना था कि पाकिस्तान उनका घर है और पाकिस्तानी उनके बहन भाई हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की आफत के दौरान हमने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए कुछ भी नहीं किया। ताहम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि वो ऐसा ना कहें। फ़लस्तीन ने सैलाब ज़दगान की जिस तरह मदद की हम भूल नहीं सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की कामयाबी तक उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। इस मौके पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना था कि क़याम पाकिस्तान से पहले से हम पाकिस्तानियों के साथ हैं। मुफ्ती फ़लस्तीन अपनी वफात तक पाकिस्तान में रहे, उनकी देखभाल पाकिस्तान ने की। मुकालमे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महमूद अब्बास से कहा कि फ़लस्तीन हमारे दिल में है और हमारे ईमान और यकीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हमायत पर फ़लस्तीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा काज़ाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। इससे कबल काज़ाकिस्तान का 2 रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना हुए तो काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बाज़ैफ ने आस्ताना एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दौरे के दौरान आस्ताना में मसरूफ वक्त गुजारा। एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात पर सरबराह इजलास से अहम खिताब के अलावा वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें भी हुईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और साबिक फाटा के तालिब इल्मों के लिए बड़ा तोहफा। वज़ीर आज़म ने तलबा के तालीमी अखराजात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इक़दाम का मकसद कौमी इत्तेहाद, अखुवत और भाईचारे की फ़ज़ा का फ़रोग देने के साथ साथ तलबा की हौसला अफजाई भी है। इक़दाम के बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बलूचिस्तान और साबिक फाटा के तालिब इल्म मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। तालीमी पैकेज से मुतल्लिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस ज़िम्न में तालिब इल्मों के 50% तालीमी अखराजात विफाकी हुकूमत और 50% फ़ीस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अदा करेगी। अदम फ़ीस अदायगी की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाले गए तालिब इल्मों को वज़ीर आज़म की हिदायत पर दोबारा बहाल कर दिया गया है। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने वाशिंगटन DC में अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना के काउंसलर बैनुल अक़वामी उमूर डेविड लिप्टन से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और मौशी शोबों में ताल्लुकात से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने डेविड लिप्टन को पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम तर कोशिशों को यकीनी बना रही है। वज़ीर ख़जाना ने पायदार इक़्तिसादी नमू और इक़्तिसादी चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو بیج مفت فراہم کیے جائیں گے۔ اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مزید تیز کی جائیں۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے جانیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم خان درانی کی صدارت میں ہوا۔ غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو مفت بیجوں کی فراہمی کے لیے NDMA کو 5 ارب روپے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ جتنے رین ہٹ ایریاز ہیں، فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں جو تحصیلیں ہیں، اس میں ہم فری سیڈ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ 5 ارب روپیہ کل میری منسٹری سے ٹرانسفر ہوا ہے NDMA کو، انہوں نے پریکیورمنٹ شروع کر دی ہے۔ 4 ارب روپیہ ہم نے اور کرنا ہے۔ اس میں طے یہ ہوا تھا کہ 50% صوبے شیئر کریں گے، 50% فیڈرل گورنمنٹ شیئر کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ ترقی یافتہ ملک سب سے زیادہ فاسل فیول استعمال کرتے ہیں اور گرین ہاؤس گیسز کے پھیلاؤ کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حصہ گرین ہاؤس گیسز کے پھیلاؤ میں 1% سے بھی کم ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے۔ فارسٹ کور میں ہم ویسے ہی کم ہیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اتنا فارسٹ کور ہو گیا ہمارا تو فرق کیا پڑا، مگر اگر پورا ہمارا فارسٹ کور کسی معجزاتی طریقے سے پورا بھی ہو جائے دین پاکستان تو پھر بھی 1% سے کم پولوٹر ہے، اور آپ کی آب و ہوا میں، آپ کے ماحولیات میں گرین ہاؤس گیسز کا طور اور طریقہ اور پیٹرن ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنی پولوشن دنیا میں ہے یہ بارڈر کو کچھ نہیں سمجھتی کہ یہ بنگلہ دیش ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ امریکہ ہے، یہ چین ہے۔ جو آتا ہے ویدر سسٹم بے آف بنگال سے ہوتے ہوئے سمر میں، اور جو آتا ہے ونٹر میں، وہ کسی باؤنڈری کو بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ تو اگر دوسرے ممالک کی پولوشن چلتی جا رہی ہے، ایمیشنز چلتے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ریلوے اور ہوا بازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ حج عمرہ آپریشن کے تحت سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ پورا حج سیزن لگا ہے۔ 300 فلائٹس گئی ہیں، اس میں 2,75,000 لوگوں کو ہم نے ٹرانسپورٹ کیا ہے۔ سو آپریشن تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے اور چل رہا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی ڈویژن میں اسلام آباد میں 18 ادارے کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام شہید بینظیر بھٹو بحال کرنے کی قرارداد قومی اسمبلی نے منظور کر لی۔ قرارداد معاون خصوصی نوابزدہ افتخار احمد خان بابر نے پیش کی۔ سیلاب کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے غوث بخش مہر، کشور زہرا، میر محمد علی جمالی، میر منور علی تالپور، عبد القادر مندوخیل، آسیہ عظیم، نصیبہ چنہ، سائرہ بانو، نصرت پٹھان، صابر حسین قائم خانی اور دوسرے ارکان نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کے حوالے سے جلد سروے کیا جائے اور آئندہ سیلاب سے بچنے کے لیے واضح پالیسی اپنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے شجرکاری کی جائے اور ڈیموں کی تعمیر پر توجہ دی جائے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت کا اہم اقدام۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں زبردست کمی کر دی ہے، جس کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 5 روپے سے 31 روپے تک کی کمی کی گئی ہے۔ مختلف قسم کی دالوں کی قیمت میں بھی 15 روپے سے 30 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت ملک بھر کے تمام سٹورز پر آٹا، چاول، گھی، چینی اور دالوں پر بھی خصوصی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ٹیلی میڈیسن اپنانے سے ملک کے پسماندہ علاقوں میں صحت کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ میڈیکل شعبے کی عالمی کمپنی سائمنز ہیلتھیئرز کے گلوبل ایگزیکٹوز کے وفد سے ملاقات میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ شعبہ صحت میں خدمات میں جدت لانے، سستی اور مؤثر میڈیکل سروسز تک لوگوں کی رسائی میں اضافہ کیا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اسمارٹ ڈیوائسز اور سافٹ ویئرز کے استعمال سے میڈیکل شعبے میں مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے آگاہی، طبی مشورے اور علاج فراہم کرنے کے لیے موبائل یونٹس کا استعمال کیا جائے۔ وزارتی توانائی کی اعلامیہ کے مطابق بجلی کی ترسیل کا نظام پورے ملک میں مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے جنوب میں 500 kV 2 لائنوں میں آنے والے خلل کو دور کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر بجلی خرم دستگیر نے کہا کہ انکوائری ٹیم 4 دن میں اپنی رپورٹ پیش کر دے گی۔ یہ جو 2 لائنیں ہماری کٹی ہیں،
اس کے نتیجے میں کراچی کے کچھ حصے کے علاوہ پرنسپلی حیدرآباد میں، سکھر میں جو 2 ہماری کمپنیز ہیں، کوئٹہ میں بھی بجلی کا شٹ ڈاؤن ہوا ہے، اور جزوی طور پر ملتان اور فیصل آباد میں بھی ہوا۔ یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے سسٹم میں سے جو ایک پاور پلانٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سسٹم میں سے اس وقت باہر ہے۔ جی وہ تقریباً 8000 میگا واٹ باہر ہوئی ہے، جس میں سے اب تک ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے تقریباً واپس لے آئے ہیں سسٹم میں کوئی 4700 میگا واٹ واپس اس میں سے واپس لے آئے ہیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب تک سیلاب سے 13000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 440 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے اب تک 627 پروازوں کے ذریعے 4600 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اب تک 147 امدادی کیمپس اور امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 157 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ 11300 ٹن سے زیادہ سامان متاثرین سیلاب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیلابی علاقوں میں 300 سے زائد طبی کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جن میں 6,20,000 مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بلوچستان میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے پاک آرمی اور ایف سی بلوچستان کی سول انتظامیہ کے ہمراہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جھلمکسی اور صحبت پور میں 3 ریلیف کیمپس فعال ہیں، جہاں 12000 سے زائد متاثرین کو کھانا، راشن اور علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ صوبے کے دیگر دور افتادہ علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن کے پیکٹس پہنچائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے صوبہ سندھ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اپنی جائزہ رپورٹ تیار کر لی ہے، جو کل واشنگٹن میں پبلک کی جائے گی۔ سندھ حکومت کے ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یورپی یونین نے جدید سائنسی طریقہ کار کے تحت GIS میپنگ کے ذریعے متاثرہ علاقوں کے نقصانات پر جائزہ رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اصل نقصان بہت زیادہ ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں انفراسٹرکچر، ایگریکلچر، لائف سٹاک سمیت تمام شعبہ جات میں سیلاب سے ہونے والے بالواسطہ اور بلا واسطہ نقصانات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سندھ میں سانگھڑ اور میر پور خاص کے اضلاع میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ علاقے میں دیگر نقصان کے علاوہ کسانوں کی تیار فصلیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ مستقبل میں ان علاقوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ میر پور خاص سے علی اصغر ارباب کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سانگھڑ اور میر پور خاص کے اضلاع کے مشرقی اور عمرکوٹ کے علاقوں ہنگونو، کھپرو، کھاہی، پتھورو اور دیگر علاقوں کا بارش کا پانی ہر سال ہزاروں ایکڑ زرعی زمین کو تباہ کرتا بچا بند پر ایک چھوٹی نہر میں گرتا ہے۔ 3 ماہ سے کنٹینیو پانی جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارا مال دیکھو، ہمارا جو یہ بھینسیں ہے یہ کیا چرے اور یہ پانی میں کیا کھائے۔ پانی جام سے ہمارا گھر گری گیا، بچوں نے کی کھراواں کی پیا رہا ہوں۔ انگریز حکومت کی جانب سے اس علاقے کو بارش کی تباہی سے بچانے کے لیے ماہرین کی مشاورت سے ٹنڈو میٹھا خان سے بچا بند تک مٹی کا بند تعمیر کرایا، تاکہ مغربی طرف برساتی نہر ڈھورو کا پانی مشرقی طرف تباہی نہ پھیلا سکے۔ بچا بند نام اب بھی قائم ہے، جبکہ بند کے کہیں کہیں آثار نظر آتے ہیں۔ جیسے LBOD کے جو ڈرینز ہیں، نالے بڑے، ایسے بڑے نالے بننے ہیں تو پھر یہ سانگڑ کا پانی یا آگے کا پانی اور یہ پانی مکس ہو کے پھر جو نیچے چلا جائے۔ پانی کی قدرتی گزرگاہوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے درمیان بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے سیم نالہ تعمیر کر کے ان علاقوں کو بارش کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملوک پور، ضلع میر پور خاص۔ سپریم کورٹ نے سیلاب متاثرین کو سہولیات فراہم کرنے سے متعلق معاملے میں سندھ حکومت سے امدادی سرگرمیوں کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے PDMA اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے بھی امدادی سرگرمیوں کی تفصیل طلب کی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سیلاب انتظامی اختیارات کا نہیں بلکہ عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مفاد عامہ میں احکامات جاری کیے تھے۔ عدالت امدادی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت کو عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ سیلاب سے متاثرہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ معاملے کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔
नाज़रीन, मुतासरा इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के नकूश अब भी मौजूद है। मुतासिरीन की बहाली में हुकूमत और दीगर इदारों के साथ साथ हर फर्द को अपना हिस्सा डालना होगा। कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल को 3 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया, लेकिन मुतासरीन के लिए ये वक्त थम सा गया है। अपने घरों से बेघर कुछ लोग वापसी की राह ले रहे हैं और कई इलाकों में निकासियाब न होने के सबब मुतासरीन अब भी कैंपों में मुकीम हैं। लौट जाने वाले या रह जाने वाले सभी एक ही कैफियत में मुब्तला हैं कि डूबे हुए घरों के बाद ठिकाना क्या होगा। ऐसे में हमारी मदद ही उनकी आस है। ये चूँकि लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो हम ये समझते हैं जब तक उनकी दोबारा आबादकारी ना हो जाए तो उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फेज़ है कि उनकी रिहेबिलिटेशन का, वो बहुत बड़ा फेज़ है, तो हमें अभी से उसकी मंसूबा बंदी करनी चाहिए कि हम इन लोगों को अब किस तरह बसाएंगे, इनके घरों को किस तरह से दोबारा बनाएंगे। इनके पास कोई सीड नहीं है, या अपना दोबारा जो है एग्रीकल्चर किस तरह शुरू करेंगे। मेरी दरख्वास्त है दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से कि वो आगे आएँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। सर्दी से बचना, रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना और अपने पांव पर दोबारा खड़ा होना भी मुतासरीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस इम्तिहान से निकलने के लिए हमारा मामूली सा हिस्सा भी कई घरों की रौनकें बहाल कर सकता है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान दौर में झूठ और इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं किया गया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में एक भी तरक्याती काम नहीं किया गया। उनकी सियासत की बुनियाद ही झूठ है। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को मसाइल के भंवर से निकाल सकती है, ये उनका कहना था। अवाम हक, सच और खिदमत करने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमरान खान ने मुल्की इदारों को कमज़ोर किया। अवाम इसके घिसे पीटे बयानी से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद बड़ा चोर निकला। नौकरियां और घर देने का वादा करने वाले ने मुल्क को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ऑडियो लीक्स ने इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानी का राज फाश कर दिया। वो मुल्क के लिए नहीं, सिर्फ इक्तदार की हविस के लिए जलसे कर रहे हैं। चारसद्दा में मौलाना फजलुर रहमान के अवामी इज्तिमा से खिताब की तफसील बता रहे हैं मुदस्सिर खान। चारसद्दा में पीडीएम के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कई साल पहले कौम को इस फितने से आगाह कर दिया था। इमरान खान कई हलकों से इंतखाबात लड़ते हुए वोट, सियासत और जमहूरियत का मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान की असलियत कौम को दिखा दी। जलसे से खिताब करते हुए पीडीएम के रहनुमा आफ्ताब शिरपाओ ने कहा कि इमरान खान ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान नौजवान नस्ल को वरगला कर रियासत के खिलाफ बगावत के लिए उकसा रहे हैं। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। वो बैरूनी एजेंडे पर कार फरमा है। अमीर मकाम का कहना था कि IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया था और सजा मौजूदा हुकूमत को मिली। इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया करार देने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर खान होती ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए इदारों को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRD, मलम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी में PTI ने अरबों रुपए की करप्शन की है। इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च नहीं बल्कि हकीकी शैतानी मार्च की तैयारी कर रहे हैं। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मालदीव के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज़ गिलानी ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने नामज़द सफ़ीर को मालदीव के साथ जाती ताल्लुकात में इजाफे और सियाहत में फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मालदीव और पाकिस्तान के दरमियान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बाहमी ताउन का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से शाम के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर ने भी मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और तालीमी मैदान में बाहमी ताउन की नई राहें तलाश की जाएँ। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि शाम जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया करने के लिए मौसर किरदार अदा किया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा है कि कश्मीरी शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और आज़ादी की जारी जदोजहद को हर कीमत पर उसके मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت رہنماؤں عبدال احد پرہ، بلال احمد صدیقی، شبیر احمد ڈار اور خواجہ فردوس نے سری نگر میں شہید رہنما الطاف احمد شاہ کی رہائش گاہ پر سوگواروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری شہداء نے تحریک آزادی کو اپنے خون سے پروان چڑھایا ہے۔ بھارت اپنے تمام تر وسائل اور ہر ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود اسے دبانے میں ناکام ہے۔ شہید الطاف احمد شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ نئی دلی کی بدنام ضمانت ہارٹ جیل میں بھی ادا کی گئی، جہاں وہ 2017 سے غیر قانونی طور پر مسلسل نظر بند تھے۔ نماز جنازہ میں حریت چیئرمین وسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، نعیم احمد خان اور دیگر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور شہید قائد کی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ KMS کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے بعد بھارت کی ہندوتوا حکومت یکے بعد دیگرے نئے قوانین کے تحت مقبوضہ علاقے میں 9 آبادیاتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے کو اپنی کالونی بنانا RSS اور BJP کا درینہ خواب ہے اور ووٹر فہرست میں بھارتی ہندوؤں کو شامل کرنا علاقے میں ہندوتوا حکومت کے خطرناک کھیل کو آگے بڑھانے کی طرف ایک اور قدم ہے۔ ناظرین، بھارت کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ انٹرپول نے خالستان کے رہنما کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی بھارتی درخواست مسترد کر دی۔ خالستان کے رہنما گرو پتونت سنگھ پنو علیحدگی پسند گروپ سکھ فار جسٹس کے رہنما ہیں۔ بھارت نے گرو پتونت سنگھ پنو پر پنجاب میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر انٹرپول سے انہیں گرفتار کر کے بھارت کے حوالے کرنے کی درخواست کی تھی۔ انٹرپول نے کہا ہے کہ ان کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنا کر ملک کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں سالانہ دیہی خواتین رہنما کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے بھی کانفرنس سے اظہار خیال کیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیہی خواتین کا عالمی دن 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دیہات میں رہنے والی خواتین کی ان کوششوں کا اعتراف کرنا ہے جن کی بدولت معاشرے اور معیشت میں بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے لوک ورثہ میں ہونے والی 15ویں سالانہ دیہی خواتین لیڈرشپ کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا اولین ترجیح ہے۔ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں کلیمٹی آئی ہے، آفت کے اندر خواتین اور بچے اس کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے خواتین اور بچوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور ان کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ ہم نے منسٹری آف پلاننگ کے اندر پہلی دفعہ ایک جینڈر یونٹ قائم کیا ہے جو ہمارے تمام ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے اندر منظوری دیتے ہیں، وہ خواتین کے مفادات کو یقینی بنائے بغیر پاس نہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ تمام دیہی خواتین رہنما پرامن معاشرے کے قیام کے لیے وزارت انسانی حقوق اور دوسری فلاحی و ترقیاتی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے اس ملک اور معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ہمیں اسلام میں یہ حکم ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کا ہم احترام کریں، اپنے بزرگوں کی اور اپنی ماؤں بہنوں کی جو اعلیٰ اصول ہیں ہمارے گھروں میں، میری بیٹیاں بہو بیٹیاں سب اگر ان کو اپنائیں گی اور اپنی بزرگ ماؤں اور دادی اور نانی کا احترام کریں گی، اس طرح خواتین آپ محنت کرتی ہیں کھیتوں میں، تو پاکستان کو تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کانفرنس سے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی سربراہ نیلوفر بختیار، پوٹھوہار آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی کی نمائندوں سمیت اہم شخصیات نے خواتین کی سیاست میں شمولیت اور ان کے حقوق کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ 15ویں سالانہ کانفرنس کا عنوان موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ اور بہتر حکمرانی میں دیہی خواتین کا کردار ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ پلاسٹک کے تھیلوں سے پیدا ہونے والی آلودگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ صارفین کو پلاسٹک کا استعمال کم کرنے یا اسے تبدیل کرنے کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ پلاسٹک کے استعمال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے حوالے سے منعقدہ ورک شاپ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ 2050 تک سمندروں میں پلاسٹک کی مقدار زیادہ ہوگی اور پاکستان کے سمندر اور دریا سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ پلاسٹک کا متبادل مہنگا ہونے کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں پلاسٹک کا استعمال زیادہ ہے۔ صورتحال کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔
چیف جسٹس عمرتا بندیال کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط اور بااختیار بنانا چاہتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل وافڈا کی دوہری شہریت کی بنیاد پر تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ حقائق کی تحقیق کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وافڈا کا معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ عدالت نے فیصل وافڈا کے وکیل کو اپنے موکل کے حوالے سے تمام تر معلومات اور متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین کے مقدمات یکجا کر کے ایک ہی ہائی کورٹ میں زیر سماعت لانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کیے گئے جنہیں مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 7 ستمبر کو کہا تھا کہ معاملے پر لارجر بینچ بنایا جائے گا کیونکہ تمام فریقوں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا یکساں نوعیت کے کیس ہیں۔ ناظرین یہیں پر کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک بحریہ کے لیے 2 جدید ترین آف شور پیٹرول جنگی بحری جہازوں کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تقریب کا انعقاد رومانیہ کے ڈبن شپ یارڈ میں ہوا۔ مہمان خصوصی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بحری امن و استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو اجاگر کیا اور ڈیمن شپ یارڈ کی پیشہ ورانہ مہارت اور پاک بحریہ کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر شپ یارڈ انتظامیہ کی تعریف کی۔ دونوں جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے۔ اس کی شمولیت سے سمندری امور کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی صادق افتخار نے کراچی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کی ترقی کے لیے وفاق کا تعاون قابل تحسین ہے۔ وفاق کی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبے اہم ثابت ہوں گے۔ معاون خصوصی صادق افتخار نے کہا کہ وفاق کی حکومت صوبے کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے فرانس کے سفیر نکولس گیلی نے کراچی میں ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں نے زراعت، واٹر سپلائی اور RO پلانٹ کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بہترین کوارڈینیشن سے دونوں ممالک کی زراعت میں تحقیق اور جدت آئے گی۔ فرانسیسی سفیر نے کہا کہ زراعت اور دودھ کی صنعت میں فرانس سندھ کی مدد کر سکتا ہے۔ سید مراد علی شاہ سے ایتھوپیا کے سفیر نے ملاقات کی اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو تجارت، صنعتی اور ثقافتی شعبوں میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ایتھوپیا کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کی مدد کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی صوبے کے تمام محکموں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جاری پروگرامز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے کے وسائل میں اضافے کے لیے مقررہ ہدف کو پورا کیا جائے۔ انہوں نے پنجاب پینشن فنڈ میں اصلاحات کے لیے بھی جامع پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ ضم شدہ اضلاع کو ترقی یافتہ بنانے اور قبائلی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پشاور میں شمالی وزیرستان کے وفد سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود سیلاب متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی کی ہے۔ ایوان بالا کی صحت کی قومی خدمات ریگولیشن اور کوارڈینیشن کی مجلس قائمہ نے نرسنگ کے شعبے کو صحت میں اہم قرار دیتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ چیئرمین ڈاکٹر محمد ہمایوں محمد کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں میڈیکل کالجز میں داخلوں کے معاملے پر غور کیا گیا۔ اجلاس نے نرسنگ کونسل میں رجسٹرار کی تقرری کے معاملے پر بھی غور کیا۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ساجد اختر۔ N31 پشاور، N22 مردان اور N24 چارسدہ کی تینوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفاؤں کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ تینوں حلقوں پر مجموعی ووٹرز کی تعداد 14,50,000 سے زائد ہیں۔ پشاور میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 4,73,000 سے زائد ہیں۔ مردان میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 4,50,000 سے زائد، جبکہ چارسدہ میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 5,26,000 سے زائد ہیں۔ تینوں حلقوں پر PDM کے مشترکہ امیدوار، PTI، جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں سمیت 16 امیدوار میدان میں ہیں۔ پشاور سے PDM کے حمایت یافتہ ANP کے غلام احمد بلور، PTI کے عمران احمد خان نیازی اور جماعت اسلامی کے حاجی محمد اسلم سمیت مجموعی طور پر 8 امیدوار میدان میں ہیں۔ مردان سے جماعت اسلامی کے عبدالواسع، PTI کے عمران احمد خان نیازی، JUI کے مولانا محمد قاسم
اور آزاد امیدوار محمد سرور مد مقابل ہیں۔ اس طرح چارسدہ سے ANP کے ایمل ولی خان، PTI کے عمران احمد خان نیازی، جماعت اسلامی کے مجیب الرحمان اور آزاد امیدوار سپرلے ممند کے درمیان مقابلہ ہے۔ ان انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 979 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ تینوں حلقوں میں 745 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس جبکہ 234 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے، جن پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ننکانہ صاحب کے حلقہ NA 118 میں 16 اکتوبر کو ضمنی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تفصیل جاوید احمد معافیہ سے جانیے۔ ننکانہ صاحب کے حلقہ NA 118 میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,50,815 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,50,873 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,99,942 ہے۔ اس حلقے میں 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے 319 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ سب انتظامات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، CCTV کیمراز لگ چکے ہیں، ڈپلائمنٹ آف سیکورٹی ہو چکی ہے۔ صاحب بلا خوف و خطر پولنگ اسٹیشنز پر جائیں اور اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں۔ اس حلقہ سے ضمنی انتخاب میں 8 امیدوار میدان میں ہیں۔ 16 تاریخ کو گھر سے نکلیں اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں۔ تمام امیدواروں کی طرف سے ضمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ 16 اکتوبر کو کامیابی کس کا مقدر بنے گی، اس بات کا فیصلہ حلقے کے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کریں گے۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ اور کھاریا میں آل پاکستان نیزہ بازی کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے 12 ٹیموں نے شرکت کی۔ فائنل میں ساہیوال، جھنگ اور لاہور کے گھڑ سواروں نے کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم کے مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گھڑ سواری اور نیزہ بازی ہمارا روایتی کھیل ہے، اس کو مزید فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مقابلوں کے انعقاد سے لوگوں میں اتحاد و یگانگت کے ساتھ ساتھ صحت مند سرگرمیوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے مقابلوں کے انعقاد پر منتظمین کے کردار کو سراہا۔ دنیا کے بلند ترین سرد صحرا سرفا رنگا میں جیپ ریلی کی 3 روزہ رنگا رنگ تقریبات کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ ایونٹ میں نامور ریسرز اور بائکرز حصہ لے رہے ہیں۔ دیگر کھیلوں کے علاوہ میوزیکل شو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے قاسم نسیم اس رپورٹ میں۔ قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں گرے دنیا کا سرد ترین صحرا سرفرنگا میں جیپ ریس کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ بلند ترین سرد صحرا میں ہونے والے جیپ ریلی کے لیے اس سال 75 کلومیٹر کا ٹریک تیار کر لیا گیا ہے۔ اس جیپ ریس میں 6 خواتین سمیت 100 سے زائد ملکی ریسرز اور بائکرز جبکہ 5 غیر ملکی ریسرز حصہ لے رہے ہیں۔ بلتستان کے مقامی کھانوں، معدنیات اور گھریلو صنعتوں میں تیار کردہ اشیاء کی نمائش کے لیے خیمہ بستی سجائی جا رہی ہے۔ ریلی کو شائقین اور سیاحوں کے لیے زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے دیگر ثقافتی پروگرام بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں بلتستان کی مقامی و روایتی کھیل پولو کے مقابلے سکردو اور شگر میں جاری ہیں، جبکہ نیزہ بازی، رسہ کشی، میپھنگ، روایتی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہونے والے زخ کا مقابلہ اور روایتی ڈانس کے ساتھ میوزیکل نائٹ بھی ان تقریبات کا حصہ ہیں۔ اس 4th ایڈیشن کو ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ اور کوشش کے ساتھ اور بھرپور رنگوں کے ساتھ بھرا ہے۔ ہفتہ کے روز جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا، جبکہ اتوار کے روز جیپ ریلی کے حتمی راؤنڈ میں ریسرز میدان میں اتریں گے۔ اس نوعیت کی سرگرمیوں سے نہ صرف علاقے میں کھیلوں کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ یہاں سیاحت کو ترقی دینے میں بھی مدد ملے گی۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، کردو۔
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ खेल से फिल वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। नाज़रीन, के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।